جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات جو ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کل کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جو پٹیشن تھی 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہم نے مختلف بار ایسوسیشن نے فائل کی تھیں، ان پر نوٹس جاری کیا ہے، اور فل کوڈ بنانے پر بھی نوٹس جاری کیا ہے، لائیو اسٹریمنگ پر بھی جاری کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو صرف اور صرف فل کورٹ نے سننا ہے، ہم کسی چھوٹے بینچ کے سامنے یہ کیس نہیں سنوائیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس پر نوٹس ہوا ہے اور ہم اس کو پوری طرح آرگیو کریں گے۔ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کل چیف جسٹس نے کال کیا ہے جوڈیشل کمیشن کو 11 فروری کو، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے نیت غلط ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ جو ہے اس میں اور نئے جج بھر دیں فل کورٹ میں، اور تاکہ ہم فیصلہ اپنی مرضی کا لیں 26ویں ترمیم پر۔ یہ جو مخصوص قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں اس عدالت کو برباد کرنا، آپس میں ججز کو لڑوانا اور آپس میں بدمزگیاں پیدا کرنا اور آئین کو تباہ و برباد کرنا، یہ منہ اس بات کی ہے، ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا جب یہ معاملہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ 26ویں ترمیم جائز ترمیم ہے کہ نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے مزید ججز کو سپریم کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل اپوائنٹی سے، سیاسی سوچ کے رکھنے والوں سے، یا کم از کم فیوریٹ سے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلہ لے سکیں۔ ہم اس چیز کو سخت کنڈیم کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 11 تاریخ کے لیے جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کو بلایا ہے، اس کو فی الفور جو ہے منسوخ کیا جائے۔ کوئی ابھی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ پوری کورٹ بیٹھ کے نہیں کرتی۔ پہلی یہ بات ہم نے عرض کرنی تھی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہم کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پیکا میں آپ کی سالیڈیرٹی میں جو پیکا میں امینڈمنٹ انہوں نے کروائی ہے رات کے اندھیرے میں، جس سے مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ہماری پریس کی آزادی ہے، ہماری آزادی گفتار، اور ہمارے جو صحافی بھائی جو کہ ایک بہت بڑا قومی فریضہ ادا کرتے ہیں فری اپنی انڈیپینڈنس اور فری پریس کے ذریعے، اس کو دبایا جائے، ان کی زباں بندی کی جائے، اور وہ جو پیکا میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے جو آج سینٹ میں پیش ہونے والی ہے، وہ واضح طور پر ایک غیر آئینی ہے۔ آئین جو ہے فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ، اور اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یا اس پر پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے پریس پر، میڈیا پر یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ ہم وکلا، پاکستان بھر کے وکلا اپنی صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر۔ ہم پہلے رجسٹ کریں گے سینٹ کے اندر، اور اگر وہاں نہیں بھی ہوتا اور یہ لوگ زبردستی بلڈوز کر جاتے ہیں تو پھر ہم عدالتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر طرح سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم اس ایفرٹ کی بھی کنڈیمنیشن کرتی ہیں جو پیکا کے امینڈمنٹ کے ذریعے صحافت کے خلاف انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ اس میں آپ کا کوشچن پوچھنا چاہیں؟ عامر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے جائیں گے۔ کوسا صاحب، صلاح الدین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سینٹر میں کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں جو اچھا وہ ادھر سے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد خان صاحب، سینیٹر حامد خان صاحب نے آپ کو ہمارے کنسرنز بتا دیے ہیں۔ یہ نہ صرف لائرز کمیونٹی کے کنسرن ہیں بلکہ یہ سارے پاکستان کے کنسرنز ہیں، اور اس طرح سے فسطائیت کی جو ایک فضا اور مسلط کر رکھی ہے، ہم
समझते हैं कि ये पाकिस्तान के ना तो इर्तिका के लिए, ना जमहूरी अमल के लिए, ना ही आइन की बालादस्ती के लिए, ना ही कानून की पासदारी के लिए ये किसी अंदाज से भी जो है काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इस तरह कौमें तनज़्ज़ुल में जाती हैं और जो हमारे ऊपर बदकिस्मती से पहले ही बैनुल-अक़वामी रेटिंग के हिसाब से पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो हमारी सियासी जो है बंदिश और कदगने लगाई जा रही हैं, ये हमारे तकरीबन लोगों के इस वक्त जो मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस तरह से मुल्क नहीं चला करते हैं। सो खुदा का खौफ करें, ये जो है फिसाइयत की इंतहा हो गई है। फॉर्म 47 की ये जो हुकूमत इस तरह से अपने आप को तवालत देकर ये समझते हैं कि इस मुल्क पर ये है गासबाना कब्जा करके और ये इस तरह से ड्रकोनियन कवानीन बना के और मनपसंद फैसले लेकर ये या अदालत को पैक करके 12 जजेज इन्होंने वहाँ लिए हैं सिंध में, और वो भी इन्होंने जो है जिस अंदाज से लिए हैं मेरिट को धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। और इसी तरह ये यहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजों का जो समरी ये कर रहे हैं, ये भी यहाँ जो है अपना जानते हैं कि मौजूदा अगर फुल कोर्ट बनता है तो 26वीं तरमीम को उड़ा देगी मौजूदा जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो चुनांचे ये अपनी अददी बरतरी जो है मुसल्लम करने के लिए, मुसल्लत करने के लिए ये भर्तियां कर रहे हैं। और जिस तरह खान साहब ने कहा, हम इंशाअल्लाह इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और हमारी ख्वाहिश यही होगी और हमारा तकाजा और मुतालबा भी यही है कि ये जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं वही इसको फुल कोर्ट बनाकर उसको सुने और इसका 26वीं तरमीम का फैसला करें। अगर ये अपने जो है 8 जजेस या इस तरह से अददी बरतरी लाते हैं तो वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि ये 26वीं तरमीम ही के शाखसाने और पासदारी में ये जो है पैकिंग ऑफ कोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये अदलिया की जिस तरीके से अदलिया को अपनी गुलामी में ले रहे हैं, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का ये तसल्लुत को जो है ये मुनहदम कर रहे हैं, ये आइन की रूह को मजरूह कर रहे हैं। ये इसलिए इसके पहले सुनना ही इसको जो है बनता है, क्योंकि बाकी जो फैसले इस अंदाज से किए जा रहे हैं ये सारे 26वीं तरमीम के नतीजे में, और 26वीं तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनी है वो भी हमारी नज़र में जो है गैर आइनी है, और इसलिए उन्हें एहतराज करना चाहिए और उस वक्त तक जो है कोई ऐसा मुकदमा नहीं सुनना चाहिए जो 26वीं तरमीम के पादाश में जो है बरूकार आया हो। सो हमारी ख्वाहिश भी यही है, हमारा तकाजा भी यही है, कौम और मुल्क भी इसी चीज़ का मुतकाज़ी है, और हम समझते हैं कि ये गैर आइनी जो अंदाज से हुकूमत आई है उसी गैर आइनी अंदाज से जो है सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस तरह से प्रोसीड करती है तो वो किसी को काबिल कबूल नहीं है। थैंक यू। आ जाएं जी। देखें, ये जो पीका का जो अब अमेंडमेंट आई है, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 100 से शायद एक FIA की JIT बनी थी जिसमें ISI और IB के नुमाइंदे थे। उस JIT ने 100 से ज़ायद नोटिसेस दिए थे रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबको नोटिसेस दिए थे, और मकसद ये था कि उनको इंटिमिडेट किया जाए और आवाज़ें जो हैं वो रोकी जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वैसे उनके और बड़े हरबे हैं उसको कंट्रोल करने के, जो सोशल मीडिया है उसको वो यूज़ कर रहे थे FIA को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इन नोटिसेस के ज़रिए। वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ प्रेस एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट बार की है उसने चैलेंज भी किए थे। उनमें ये चैलेंज किया था कि अगर ये जो बाकायदा जो डेफेमेशन के लॉज हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीका के कवानीन नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप अगर कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई तो आप उसमें कोई तफ्तीश नहीं कर सकते। आप तफ्तीशी अमल में इंटेलिजेंस एजेंसीज को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी रोल नहीं है। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तफ्तीशी अमल में शामिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस नई पीका अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन सब चीज़ों को लेजिटिमाइज करने का, रेटिफाई करने का तरीका है। और मकसद ये है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं हमारी पार्लियामेंट भी कंट्रोल्ड है, हमारी जुडिशरी भी कंट्रोल्ड है
اور ہمارا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے. ایک جو تھوڑی سپیس رہ گئی تھی صحافیوں کے لیے اور شہریوں کے لیے کہ وہاں کوئی حق سچ کی کوئی بات کر سکیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ ان قوانین کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آواز کنٹرول کی جائے اور اس میں اس طریقے سے یہاں ایک کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ کا ماحول قائم کیا جائے. جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے کیس کی ہیئرنگ کی کسی قسم کی کوئی ارجنسی نہیں ہے. اب تیسرا مہینہ ختم ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ کیس نہیں لگ رہا, باقی سارے کیسز لگتے ہیں. ابھی کل ہی ایک 3 ہفتے کی مزید ڈیٹ دے دی گئی, اور اس دوران مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں 50-60 سے زائد ججز جو ہیں وہ بھرتی کر دیے جائیں, سپریم کورٹ میں 8 ججز بھرتی کر دیے جائیں تاکہ مکمل کورٹ پیکنگ کا ایک عمل کمپلیٹ کیا جائے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کے سامنے وہ کہیں گے اب تو یہ سارا معاملہ ویسے ہی اتنی ساری چیزیں ہیں, دریا جو ہے وہ گزر چکا ہے, تو اس چیز کو اب انڈوس کر دیں. اس چیز کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ اور جرنلسٹ سول سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ اس چیز کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اعلان کر دیا ٹیکا کے خلاف, اور آج سے باقاعدہ ملک بھر میں تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم بالکل وکلا ہمارے پاکستان میں جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے, ہم پوری طرح سے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بلکہ قوم کے ساتھ ہو رہی ہے. صحافیوں کے ذاتی تو معاملہ نہیں ہے, ہر شخص کا فرض کا رائٹ ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کو درست انفارمیشن پرووائڈ کی جائے, اور آپ اس کا یہ حق اسے چھین رہے ہیں. لہٰذا ہم وکلا پاکستان بھر کے آپ کے ساتھ. دوسرا یہ کہ آپ پٹیشن بھی دائر کریں گے کورٹ میں اس حوالے؟ جی, ہم ہر طرح سے ہر ایونیو پر آپ کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں جس حد تک ہم کر سکیں گے, اور ہم عدلیہ کے سامنے, اور ایون سول سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں. حامد صاحب, آپ نے کہا کہ عدالت میں جائیں گے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نا آئینی درخواست سنی جا رہی ہے, ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, فورم آپ کے پاس ہے نہیں اگر آپ پیکا کو چیلنج کرنے جائیں گے. دوسرا راستہ کیا احتجاج کا, اس کے اندر کوئی آپ نے اسٹریٹجی فارمولیٹ کی ہے؟ ہم نے ججز کی تحریک دیکھی, کھوسہ صاحب کو دیکھا, آپ کو دیکھا, خود صاحب کو دیکھا, تو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا پھر اسی طرح ہی؟ دیکھیے جی, ہماری اسٹریٹجی میں ہر ایونیو ہم رکھیں گے. عدالتیں بھی اس ایونیو کا حصہ ہے, اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور اس پروٹیسٹ اور اس میں کنونشنز, ہماری مثلا بڑی کنونشن جو ہے لاہور میں, ملک کی کنونشن 1 فروری کو ہونے جا رہی ہے, انہی ایشوز کے اوپر ہونے جا رہی ہے, اور اس سے ہم کنونشنز کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. نیکسٹ کنونشن ہم اسلام آباد میں کریں گے, اور پھر اس کے بعد کراچی میں, اور دوسرے. تو یہ سلسلہ جو ہے, ہماری جو اسٹرگل ہے وہ کنٹینیو کرے گی, کیونکہ اس وقت جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ٹوٹل کنٹرول کر رکھا ہے ہر ادارے کو, اس لیے یہ اسٹرگل کوئی چھوٹی اسٹرگل نہیں ہے, یہ لمبی اسٹرگل ہو گئی, جس کے لیے وکلا کو ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ حق کی ہماری یہ ایک اسٹرگل ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرکار